سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہم درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزرا ہوتا ہے، تو اس کی یادیں دل کے اندر بس جاتی ہے، اور اگر وہ کہیں کسی کام کے لیے جائے یا کچھ دنوں کے لیے جدائی ہو جائے تو انسان ایک دل میں کیفیت محسوس کرتا ہے، اور اس کیفیت کی وجہ سے وہ بعض اوقات تھوڑا سا غمگین بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی کمی ہے۔ اس کیفیت سے جو لوگ گزرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جسے وہ محبوب رکھتے ہیں، جس سے وہ پیار کرتے ہیں، جس چیز کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، جس کے ساتھ وقت گزارنا وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس چیز کی جدائی انسان کو پریشان کرتی ہے۔ پھر اب ہم بڑھتے ہیں اس مثال کو سمجھ لینے کے بعد، اور اس کیفیت کو جو کہ ہم ایک ماحول میں دیکھتے ہیں، دنیا کے ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیل و نہار کو دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں رہا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتے، حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز میں حاضر ہوتے، وہ آذانوں میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے تھے، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے، وہ جب عمرہ کے لیے نکلے تو سارے راستے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے انداز کو دیکھا، آپ کے اقوال کو سنا۔ تو یوں صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی میں زیارت رسول، بارگاہ رسول میں حاضری، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف بڑھنا یہ اتنا زیادہ تھا کہ ان سے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ کبھی نبی کریم علیہ السلام سے جدا بھی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا محبت کا لیول بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو وہ صبح و شام دیکھتے تھے۔ ان کے دل میں جب کوئی غم پیدا ہوتا، وہ اپنے غم کو دور کرنے کے لیے آقا کی بارگاہ میں آ جایا کرتے، جب خوشی ہوتی تب بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا لینے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ وہ بس اپنا سب کچھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کرتے تھے۔ اب آپ سمجھیے کہ جس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو، اتنی بارگاہ میں حاضری ہو، اور جن کو اتنا بندہ جو ہے چاہتا ہو، جب وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدائی کا وقت ہو، وہ صحابی ہے نا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ قیامت میں آپ کا مقام تو کہاں ہوگا اور ہم کہاں ہوں گے؟ اگر میں قیامت میں آپ کو دیکھنا چاہوں، کیونکہ دنیا میں آپ کو دیکھے بغیر ہم سے رہا نہیں جاتا، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، یا دل چاہتا ہے تو آ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی شریف میں ہیں، ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ وہ فراق، وہ جدائی کی بات ان کو یاد آ گئی، تو آقا علیہ السلام نے اپنے اس عاشق صادق کو یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے میزان عمل پر دیکھ لینا، مجھے حوض کوثر پر دیکھ لینا، مجھے پل صراط کے کنارے دیکھ لینا کہ میں وہاں اپنے امتیوں کی مدد کر رہا ہوں گا۔ تو یہ سوال اس بات کی طرف انٹیگیٹ کرتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ چاہتے تھے کہ جس طرح دنیا میں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اسی طرح ہم قیامت میں بھی اور مرنے کے بعد یعنی جنت میں جا کر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوں۔ تو پھر جب جدائی کی بات ہو تو یقیناً ان کی کیفیت تبدیل ہونی تھی، تو یہ ایک یقینی سی بات تھی۔ آج ہم اسی کیفیت پر بات کریں گے جسے کہتے ہیں ہجر و فراق۔ ہجر و فراق یعنی نبی کریم علیہ السلام سے جدائی کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اہل بیت اطہار کا کیا حال تھا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف اپنے اشعار میں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں، جسے غم مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ہجر میں، فراق میں، جدائی میں یہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اشعار لکھتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حوالے سے کیسا تعلق تھا، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد فراز اتاری مدنی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے اس موضوع پر ہم مدنی پھول لیں گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت کے دن ہو یا رات ہم چاہے کسی سفر میں ہو یا گھر میں ہو، پیارے آقا کو یاد کریں، پیارے آقا کا تصور ہمارے ذہنوں میں آئے۔ نماز کے بارے میں اگر ہم بات کریں فراز بھائی، تو نماز بھی تو یاد رسول کی ایک عملی تصویر ہے بندہ، کیونکہ نبی پاک کا وہ جو فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اگر اس تصور کے ساتھ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدے کا انداز یہ تھا، قیام کا انداز یہ تھا، تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کا انداز یہ تھا، میرے آقا یوں پڑھا کرتے تھے، وہ طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل صحابہ نے سب بیان کیا نا۔ بلکہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا نبی پاک سر والی نمازوں میں حضور پڑھا کرتے تھے کچھ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضور کی داڑھی مبارک کے ہلنے کو دیکھتے تھے، جس سے سمجھ جاتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یاد اگر بندہ کرنا چاہے تو نماز نبی پاک کی یاد کا، نبی پاک کے تصور کا اور نبی پاک سے محبت بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم لے سکتے ہیں، مگر میں چاہوں گا کہ اولین آپ یہ بیان فرمائیں، جیسے کچھ میں نے عرض کیا کہ ہجر، فراق، اصل ہجر کا مطلب کیا ہے، فراق کا مطلب کیا ہے، غم مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھا سکیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجر اور فراق یہ ہم معنی ہیں، دونوں کا معنی قریب قریب ہے، اور لفظی اس کا معنی ہوتا ہے جدائی۔ ٹھیک ہے، اب ایک تو نارمل کسی چیز کی دوری اور جدائی ہوتی ہے، لیکن اس جدائی کے اندر جب غم پیدا ہو جائے، جب ایک رقت والی کیفیت پیدا ہو جائے، سوز پیدا ہو جائے، تو پھر یہ ہجر و فراق کہلاتا ہے۔ یعنی ایک تو نارمل کسی چیز کا جدا ہو جانا، تو ہر چیز کے جدا ہونے سے بندہ غمگین ہو ضروری نہیں ہے، لیکن جب یہ غم بڑھ جائے، اس میں اضافہ ہو جائے اور پھر بندہ سوز اور رقت کے اندر آ جائے، تو اس کو ہجر و فراق کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور غم مصطفیٰ کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ غم جو ہے یہ محبت کی ایک کیفیت اور ایک درجے کا نام ہے۔ یہ کیسے، یعنی غم اور محبت، یہی تو اس کے اندر کمال ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پہلے ارشاد فرمایا محبت کے بارے میں کہ کسی لذیذ شے کی طرف بندے کا مائل ہونا یہ محبت کہلاتا ہے، اور جب اس میں شدت پیدا ہو جائے تو پھر وہ عشق کہلاتا ہے۔ لیکن یہ ایک سمجھ لیں کہ نارمل کیفیت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب یہ عشق کی کیفیت میں مزید شدت پیدا ہوتی ہے، جس کو آپ کہیں کہ محبوب کی جدائی پھر ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ غم کی کیفیت کے اندر بندہ چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی محبت ہی کی ایک قسم ہے، اور محبت کا اپر لیول کا یہ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ غم جو ہے یہ اعلیٰ درجہ ہے، اسی وجہ سے غم مدینہ، غم مصطفیٰ، غم رسول یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ جب ان کی عشق کی شدت جب یہ بڑھ جاتی تھی تو پھر وہ غم کے اندر چلی جاتی تھی۔ لیکن صحابہ کرام صرف اس غم مصطفیٰ کے اندر رہتے تھے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کا بھی ایک درجہ ہے جس کو فنا فی الرسول کہتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان فنا فی الرسول کے درجے پر فائز تھے، یعنی ہر چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، ہر وقت حضور کی یاد میں گم رہنا، یہ صحابہ کرام کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا، یعنی یہ جدائی تو صحابہ کرام کے لیے گویا کہ قیامت صغریٰ کے مانند تھی، یہ تو ناقابل تصور اور ناقابل برداشت تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی حضور سے ظاہری جدائی اختیار کر لیتے، کچھ دوری ہو جاتی، تو وہاں بھی تڑپ جایا کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن مکہ شریف میں قیام فرمایا، تو انصار پریشان ہونے لگے، تو وہاں مدینے میں تھے۔ اب وہ کیوں پریشان ہونے لگے؟ اب آپ دیکھیں کیسی توجہ کرنے والی بات ہے کہ حضور مکہ میں ہے، تو یہ تو ایک بڑی خوشی کی بات ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، لیکن انصار کیوں غمگین ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تشریف رکھیں، قیام وہیں فرما لیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور جب یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کیسی فرمایا کہ اب ہماری ظاہری حیات اور ہمارا ظاہری وصال سب کچھ تمہارے ساتھ ہی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اور پھر یہ سننے کے بعد انصار نے پھر اس کا جواب یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ الفاظ ہم نے کوئی بطور اعتراض کے نہیں کہے تھے،
ہم نے صرف اسی وجہ سے کہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم غمگین ہو گئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ساتھ چھوٹ گیا, اگر آپ سے جدائی ہو گئی تو پھر ہم کیسے اپنا وقت گزاریں گے. ہماری یہاں خوبصورت کتنی بات ہے کہ ایک تو وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ میں ادب کا بھی ذکر کر رہے ہیں. رسول اللہ آپ اس کو کہیں بے ادبی مت سمجھیے گا, یعنی محبت میں ادب ہونا ضروری ہے. یعنی ادب کے بغیر بندہ نہیں, غم ہو یا کوئی بھی کیفیت ہو تو وہ محبت میں پیار میں بندہ کہتا ہے. بسا اوقات جیسے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو محبت میں ایسا انداز اختیار کر لیا جاتا ہے, سامنے والا دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار شاید یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مگر وہ محبت میں کر رہا ہوتا ہے. رسول اللہ کی ذات تو جدا ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ صحابہ کرام کو یہ کیفیت بنی کہ حضور کہیں مکے میں قیام نہ فرما رہے, کیونکہ نبی پاک مکے سے بڑی پیار فرماتے تھے کہ جب جانے لگے یہاں سے تو کعبے کی طرف دیکھ دیکھ کر بار بار پلٹ کر ارشاد فرما رہے تھے کہ اے کعبہ میں تجھے پیار کرتا ہوں, اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں یقیناً یہاں سے نہیں جاتا. پھر جب مدینے میں گئے تو مدینے کے لیے دعا کہ اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں عطا فرما. مگر یہ جو لیول ہے محبت کا جو آپ نے ذکر کیا کہ انصار کو یہ فکر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مکے ہی میں قیام نہ فرمائے. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کو ابھی تو ہجرت کیے ہوئے چند سال ہی ہوئے تھے نا. ان چند سالوں میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو کتنا کلوزلی دیکھا اور رسول اللہ کی کتنی شفقت کتنی محبت ان کو ملی ہوگی کہ ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ چاہتے کہ جدا نہ ہو. کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی دیدار کی طرف کیسی ہوا کرتی تھی کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی وصال کی خبر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی, جب ان کے بیٹے نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی احدا, اے اللہ پاک میری جو بصارت ہے, جو میری بینائی ہے تو واپس لے لے تاکہ میں نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی کا دیدار ہی نہ کر سکوں. اور اس کے جانے پر ان کو غم نہیں ہوتا تھا. ایک اور روایت موجود ہے کہ ایک صحابی کی جب اس طرح فراق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھیں چلی گئیں, بینائی ان کی چلی گئی, تو کسی نے آ کے ان سے تعزیت کی کہ افسوس کی بات ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آنکھیں چلی گئیں. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس پر افسوس نہیں ہے, اس لیے کہ یہ آنکھیں تو میں صرف اس لیے پسند کرتا تھا کہ اس سے میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا کرتا تھا. اگر مجھے ہرن کی بھی آنکھیں لا کے دے دی جائے تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہونے والی. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے, سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. یعنی ہم یہ صرف کہتے ہیں, انہوں نے یعنی اس بات کو دلیلاً بیان کر کے دکھایا, عملاً بتایا کہ نہیں واقعی ہماری آنکھیں تو صرف دیدار رسول. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں. واقعی بالکل نبی کریم علیہ السلام سے ایسی محبت ہونی چاہیے. آپ نے ذکر کیا نبی پاک علیہ السلام کی جدائی کا کہ دنیا سے ظاہر تشریف لے جانا, کیونکہ دیکھیں ہر جان نے دنیا سے جانا تو ہے. نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات, قرآن پاک کی تعلیمات بھی یہی ہے, دنیا سے جانا. اگرچہ انبیاء کی جو وصال ظاہری ہے اس میں اور عام آدمی کے موت میں بڑا فرق ہے کہ ان کو ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے, پھر اس کے بعد ان کی زندگی ویسی ہو جاتی ہے, اور بلکہ اخروی زندگی جو ہے برزخی زندگی انبیاء کرام علیہم رضوان کی دنیاوی زندگی سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. یہ اپنی جگہ ہے, مگر بہرحال دنیا سے پردے میں تو چلے گئے نا. وہ کہتے ہیں نا اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. تو یہ کیفیت یقیناً صحابہ کرام کے لیے غمگین کرنے والی تھی. وہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو وصال ظاہری یعنی علالت جب بڑی تو وہ جمعرات کا دن تھا. تو بدھ کے بعد جمعرات کا دن علالت میں شدت آئی, تو جب بھی جمعرات کا دن آتا اور آپ کو یاد آتی تو آپ کہتے ہائے جمعرات کا دن, ہائے وہ جمعرات کا دن کہ جس دن میرے آقا علیہ السلام کی یعنی وہ کیفیت میں بدل گئی تھی اور وہ بیماری نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی تھی برکتیں لینے کے لیے. تو وہ اس دن کو یاد کر کے روتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو نبی پاک سے محبت. اچھا یہ اختیاری نہیں تھا نا, یہ غیر اختیاری, ان کو نبی پاک سے محبت ایسی تھی کہ یاد آتے تھے. اچھا پھر یہ اہل بیت سے یعنی نبی پاک کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. نبی پاک کے چچاداد بھائی تھے, چچاداد بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. تو یقیناً یہ محبت ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز. پھر حضرت عمر, میں کہوں گا حضرت عمر کا ذکر آپ ضرور کریں کہ ہجر و فراق میں ان کا انداز کیسا تھا. اصل میں کئی صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد مدینہ میں ہی موجود تھے. تو ظاہر ہے کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیز بندہ دیکھتا ہے نا تو اس کو یاد تو آتی ہے. آپ اس کو صرف نارمل مثال سے سمجھیں کہ گھر کے اندر ہی کسی بندے کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی نشانی سامنے آتی ہے تو بندہ غمگین ہو جاتا ہے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی جو محبت کے جو دیوانے تھے جن کی مثال ہی نہیں ملتی, یعنی وہ تو خود صحابہ کہتے ہیں نا جو ایمان لانے سے پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ تو حضور علیہ السلام کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ ایسا ادب تو میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں. یعنی ایسی محبت اور ایسا ادب کرنے والے جو لوگ تھے وہ جب بھی کسی نسبت رکھنے والی چیز کو دیکھتے ہوں گے تو ان کا انداز کیسا ہوتا ہوگا. بلکہ وہ تو تلاش کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو کیسے کیا, کیوں کیا, کہاں کیا, کب کیا.
تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ وہ تو ناقابل بیان ہے، یعنی ہم صرف الفاظ بیان کر سکتے ہیں، باقی تو وہ محسوس کرنے والے تو کہہ سکتے ہیں کہ مزاروں میں جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک کیفیت تھی، ابتداً تو آپ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے، کیونکہ دیکھیں الگ الگ افراد کی الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں، صحابہ کرام کے بھی اپنے اپنے رنگ ہیں، اپنے اپنے انداز ہیں۔ تو ابتداً تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما آپ کا وصال ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی، آپ جو ہے وہ معاملہ فہم شخص تھے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت کے امیر تھے، امیر المؤمنین تھے، تو آپ نے پھر ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا، لوگوں کو سمجھایا۔ اب جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو تسلیم کرنے لگے کہ واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے، تو پھر کچھ دنوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد آپ کی یہ کیفیت ہوئی کہ آپ رو رہے تھے اور آپ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ایک جو کھجور کا تنا تھا اس پر آپ ٹیک لگا کر آرام فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور جب لوگوں کی کثرت ہو گئی اور ممبر جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر کیا گیا تاکہ آواز سب تک پہنچ سکے، تو اب آپ وہ کمپیریزن کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس تنے کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر بچے کی طرح رونے لگا، اور آپ نے جب اس کو تھپکی دی تو وہ خاموش ہو گیا، تو یا رسول اللہ ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے فراق اور آپ کی جدائی کے اندر ہم غم سے نڈھال ہو جائیں، ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں، اولا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس تنے کے مقابلے میں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور جدائی میں غمگین ہو جائیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرنے لگے کہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر میں آپ کو پہلے رکھا ہے۔ وہ کس طرح؟ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ارشاد فرمایا کہ اور اس وقت کو یاد کرو محبوب کہ جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، تشریف لانے میں آخر ہیں، لیکن چونکہ پیدائش میں پہلے ہیں، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے مخاطب فرمایا کہ ہم نے آپ سے عہد لیا، من کا آپ سے عہد لیا۔ جو خطاب ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ سے ارواح والا جو واقعہ ہے میثاق کا، وہ میثاق کا واقعہ ہے۔ تو یہ تو یہاں پر دیکھیں کہ عمر فاروق اعظم اس وقت کو یاد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر آپ مزید جو ہے وہ کمپیریزن کرنے لگے، لیکن یہ یاد رہے کہ ایسا کمپیریزن انبیاء کے درمیان جس سے کسی دوسرے کی شان میں تنقیص نہ ہو، کمی نہ ہوتی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس میں تو حرج نہیں ہے، اور وہ اس طرح کا انداز کہ جس سے کسی نبی کی بے ادبی ہوتی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ میں نے وضاحت اس لیے کر دی کہ آگے کچھ اس طرح کا کمپیریزن عمر فاروق اعظم کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کی انگلی مبارک سے جو ہے وہ پانی کے جو چشمے جاری ہو گئے، اور یہ اس سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پتھر عطا فرمایا، اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، تو یہ تعجب خیز نہیں ہے، بلکہ تعجب خیز تو یہ ہے کہ آپ کی انگلی مبارک سے جو ہے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پھر آپ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں یہ دعا کی، ان کے خلاف یہ دعا کی، کیونکہ کئی تکلیفیں دی جا چکی تھیں، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ اللہ زمین پر کوئی ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا، کوئی بسنے والا جو ہے یہاں پر نہ رہے۔ لیکن آپ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کو تکلیفیں دیں، اذیت دی، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو معاف فرما دیا، اور آپ نے لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آخر میں بڑی زبردست فرمانے لگے بات کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عاجزی جو ہے وہ کمال درجے کی ہے کہ آپ نے ہمارے درمیان ہی تشریف فرما رہ کر نکاح بھی فرمایا، ہمارے ساتھ آپ کھا لیا کرتے تھے، کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے، سواری پر ہمیں بٹھا لیا کرتے تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال درجے کی عاجزی ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو کر کے آپ رونے لگے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے لگے۔ وہ اب نبی پاک، ہم بھی تو اس طرح شعر کی صورت میں بھی یاد کر سکتے ہیں نا، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ،
تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات ہم ذکر کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ارشادات، جو ارشاد فرمائے گئے، بتائے گئے، یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا اظہار اور ان کے ذہنوں میں تصور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، وہ ایک ایک لمحے کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں تو صحیح، وہ کس قدر نبی پاک کے قریب رہا کرتے، تو کیسے نبی پاک کے اقوال کو سنا کرتے تھے، افعال کو دیکھا کرتے تھے، اور کس طرح انہوں نے دل میں بسایا ہوا تھا۔ ضرورت آج بھی اس امر کی ہے کہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم آقا علیہ السلام کے افعال و اقوال، کردار و گفتار کو سمجھیں اور انہیں سمجھ کر اپنے دل کے گوشے میں سمائیں۔ ہمارا دھیان، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا تخیل، ہمارا تصور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے گرد گھما کرے۔ ہمارا کھانے کا وقت ہو تو رسول اللہ یاد آئیں، ہمارے پینے کی بات ہے تو رسول اللہ یاد آئیں، ہمیں اگر لباس کی بات ہو تو نبی پاک کا لباس یاد آئے، ہمیں اگر چلنے کی حاجت ہو تو نبی پاک کا چلنا یاد آئے، ہمیں اگر بیٹھنے کی ضرورت ہو تو نبی پاک کا بیٹھنا یاد آئے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہو تو نبی پاک کی نماز یاد آئے، کسی سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہو نبی پاک کی گفتگو یاد آئے، کسی کے ساتھ برتاؤ کرنے کی بات ہو تو نبی پاک علیہ السلام کا حسن اخلاق یاد آئے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، یہ تصور دیکھیں، اصل خالی بندہ غم کی بات کرے، ہجر کی بات کرے، فراق کی بات کرے اور اس کیفیت کو اپنے عمل میں لے کر نہ آئے نا، تو یہ پھر سمجھ لے کہ شاید کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی کیفیت کو بھی تبدیل کریں اور اپنے کردار و گفتار کو، اپنے سارے تصورات و خیالات کو اور اپنی ساری ایکٹیویٹی کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے گرد ہی گھمائیں، کیونکہ جو ان کی ذات کے گرد رہے گا وہ کامیاب رہے گا اور جو ان سے دور ہو جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ یہاں میں چاہوں گا فراز بھائی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو جائے، کیونکہ ان کا عشق جب بیان ہوتا ہے، یعنی عشق کی جب بات ہوتی ہے تو تذکرہ بلال ضرور ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ذکر خیر بھی ہو جائے تو مدینہ مدینہ۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو دل کے اندر محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور مزید جو ہے وہ توجہ اس طرف جاتی ہے کہ کیا وہ عالم ہوگا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر ان تک پہنچی تو اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں یہ کہتے ہوئے جاتے تھے کہ اے لوگوں، کیا تم نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے، اگر ان کا پتہ ہے تو مجھے بتا دو، میں بھی حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ فراق کے اندر اتنے آپ کیفیت عجیب ہو گئی اور اتنی آپ کی کیفیت غمگین ہو گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ملک شام پھر تشریف لے گئے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ محبوب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو مزید یاد تازہ ہو جاتی ہے، غم تازہ ہو جاتا ہے، تو آپ وہاں سے پھر شام کے شہر حل چلے گئے۔ یہ جو ذکر آپ نے کہا کہ بلال لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تم نے نبی پاک کو کہیں دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ، مجھے پتہ بتا دو، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ یہ اس بات کی طرف نہیں وہ بندے کو تصور لے جاتا ہے کہ حضرت بلال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنے زیادہ قریب تھے کہ وہ بس ہر وقت حضور ہی کو دیکھنا چاہتے تھے. وہ جو اذان میں نبی پاک کی زیارت کر لینا. اچھا پھر ان کا ایمان لانے کا واقعہ بھی کتنا خوبصورت ہے کہ ایک بار رسول اللہ کی زیارت کی تھی وہاں غار میں جب بکریاں چرانے گئے تھے تو رسول اللہ کے چہرہ انور پر فدا ہو گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں خود کہتے ہیں کہ جب میں گھر آیا تو پوری رات تڑپتا رہا, یعنی بے چین رہا کہ کب صبح ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں. تو یہ وہ 3 راتیں اس طرح گزاری انہوں نے. پھر وہ جو ایمان لانے کا واقعہ, اور پھر اب جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یقیناً آپ کی یہ کیفیت اور یہ کہنا کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کا پتہ بتا دو کہ حضور کا ہے, حالانکہ وہ جانتے کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ظاہر ہوگا, مگر یہ محبت کا ایک انداز تھا. اللہ کریم ہم سب کو نصیب کرے نبی پاک کی محبت. پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ جاری ہے. کالز کو ہم شامل پروگرام کرتے ہیں. جی پروگرام ہے عشق رسول کے رنگ. کیا ہی بہتر ہوگا کہ صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بھی بیان ہو جائے. ان کے بارے میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں, شاعر نے جو نا غالباً ان کی واقعات کو پڑھتے ہوئے ہی یہ شعر لکھا ہوگا, گر پڑھ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا, چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نا. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, انہوں نے نبی پاک کی محبت میں, نبی پاک کی تلاش میں جو سفر کیا اور جو تکالیف برداشت کی, ان کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے عاشق صادق تھے, اور پھر ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے علی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. ان کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ درجہ عطا فرمایا, یہ کمال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے نبی پاک کی محبت کی وجہ سے عطا فرمایا. کوئی شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ رگ رگ میں ہے خدا محمد بسے ہوئے, رگ رگ میں ہے خدا محمد بسے ہوئے, روحانیت کی جان ہے سلمان فارسی, روحانیت کی جان ہے سلمان فارسی, ایمان کا نشان ہے سلمان فارسی. کیا بات ہے, اللہ کریم ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اگلی کال. دل یاد مصطفیٰ میں مگن رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ سے دوں گا فراز بھائی. اگلی کال. ہم بعض نعتوں کے اشعار میں اس طرح سنتے ہیں, دو تڑپنے کا آقا سلیقہ مجھے, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. اس طرح کے جملوں کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیفیت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. یہ کیفیت صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھ کر حاصل ہوتی ہے, اولیاء امت کے واقعات کو پڑھ کر حاصل ہوتی ہے. یہ تڑپنا آخر ہے کیا؟ دیکھیں, اس کو مچھلی کی طرح تڑپنا نہیں ہم کہتے, مگر یہ ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ پریشان ہوتا ہے, میرا دل اندر سے غمگین ہے, میرا دل تڑپ رہا ہے کہ بس میں حضور کا دیدار کروں, میں حضور کے مدینے کا دیدار کروں, مجھے نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں چین نہیں آ رہا, بے قراری, اضطراب. یہ بھی عشق کا ایک انداز ہے. اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہی عشق اور یہی مرتبہ, حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ملا تھا؟ یہی تو ملا تھا, اور یہی سلیقہ اور یہی انداز اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرماتا ہے. حضرت فرماتے ہیں نا, کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب. کیا بات ہے, کیا بات. یہ شعر سمجھ لیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو, جب بندہ غم کی کیفیت میں جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں نا تو اس کے درد میں تکلیف میں اضافہ نہیں ہوتا, یہ اس کو لطف دیتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنا وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. محبت کی جہاں باتیں ہوتی ہیں نا, وہاں یہ سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور پھر یہ صحبت کی برکت ہوتی ہے, صحبت سے دل کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوتی ہے. امیر اہل سنت کی ذات گرامی ہمیں ان اشعار کے اور ان چیزوں کی تصویر نظر آتی ہے کہ یاد رسول میں رونا, تڑپنا, مدینے کی محبت میں تڑپنا, مدینے سے واپسی آتے ہوئے آپ کی جو کیفیات ہیں, یہ انسان کو بتاتی کہ عشق اور محبت کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور کال دیجیے گا. نعت خان کی بارگاہ میں یو عرض ہے ماں کے نعت بدائے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. انشاءاللہ ایک شعر بالکل ان سے سنیں گے. ایک سوال ہوتا ہے فراز بھائی, یہ کیفیات جو ہے وہ کیسے حاصل ہو, یعنی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روئے, تڑپے, عشق بڑھتا جائے؟ دیکھیں, بنیادی چیز تو یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت بہت زیادہ ضروری ہے کہ
جو خود عاشقان رسول ہوں، جو اس کیفیت میں رہتے ہوں، تڑپتے ہوں، روتے ہوں. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ یہ چیزیں سکھاتا ہے. تو یعنی وقتاً فوقتاً آپ کو یہ انداز ملیں گے. مدنی مذاکرے میں بھی کوئی اس طرح کا شعر آ جائے، کوئی اس طرح کی گفتگو اگر شروع ہو جائے تو ایک عجیب سا سما ہو جاتا ہے. بندے جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے اس کی کیفیت کچھ اور تھی، لیکن جیسے ہی یہ گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. تو بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. پھر ایسے عاشقان رسول علماء کی تفسیر پڑھیں. یعنی عاشقان رسول علماء کی تفسیر پڑھیں گے جو قرآن کی تفسیر انہوں نے کی، جیسے تفسیر نعیمی ہے، صراط الجنان ہے. اس سے بھی عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ آیات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص طور پر نعت پر مبنی ہے، ان کا جو تفسیر کا انداز ہوتا ہے نا، وہ بندے کو ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے. عشق اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کے واقعات پڑھے جائیں، اولیاء کرام، بزرگان دین، بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حد ہے کہ بخشش پڑھے. تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے بھی ظاہر ہے پھر کتابیں موجود ہیں. ان کتابوں کے ساتھ اگر وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھے گا تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بندے کے عشق میں ضرور اضافہ ہوگا. اور مفتی احمد جار خان نعیمی کی بڑی پیاری کتاب ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شان حبیب الرحمن من آیات القرآن، یہ بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑھے گا اور کیفیات بدل جائے گی. سبتر بھائی وہ شعر جس کی انہوں نے فرمائش کی تھی اگر پڑھ دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا گئے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا گئے، میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. فراز بھائی یہ جو ہے نا میری تو ساری بہار آپ سے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو اسی شعر کے تناظر میں اگر ہم دیکھ. سبحان اللہ. حضرت بلال کی کیفیت تو ایسی تھی کہ واقعی عشاقان رسول کی آنکھ میں آنسو جاری ہو جائیں. اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا بے خودی والی کیفیت، وہ آپ کی جو ہے وہ کیفیت ہوا کرتی تھی. جس طرح بھی ہم نے یہ واقعہ عرض کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ یہ گلیوں میں کہتے تھے کہ کوئی ہے ایسا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، مجھے اس کا پتہ بتا دیں، میں بھی حضور کی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اب ہوا یہ کہ آپ کی جب کیفیت اس غم میں بڑھتی چلی گئی تو پھر آپ نے وہ مدینہ شریف کو رخصت کہہ کر آپ پھر شام میں چلے گئے.
اور 1 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہم سے ملنا تم نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا جی نہیں کرتا کہ تم ہم سے ملاقات کرو؟ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جاگے تو اسی وقت آپ نے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ عرض کیا اور سواری پر سوار ہو کر آپ مدینے کے لیے آپ نے رخت سفر باندھا. یعنی انتظار بھی نہ کیا کہ کل چلے جائیں گے پرسوں دیکھ لیں گے, اسی وقت آپ نے سفر اختیار کیا. آقا کا حکم آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. سبحان اللہ. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات ایک کر کے, ظاہر ہے کہ کوئی برابر میں تو تھا نہیں مدینہ شریف, آپ نے ایک لمبا سفر اختیار کیا. اب وہاں پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی کیفیت کیا تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے. کبھی حجرے کی طرف جا رہے ہیں, کبھی کسی اور مقام پر جا رہے ہیں. اور جب یہ کیفیت ہوئی, کچھ دیر کے بعد آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور الفاظ دیکھیں کیا تھے. آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, حلب سے غلام کو تو یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ آپ آ کر ملاقات کر لو, لیکن اب کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے حجاب لگا لیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں چلے گئے. یہ آپ نے کہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بے ہوش ہو کر آپ گر پڑے. پھر آپ کو باہر لایا گیا. پھر کچھ دیر کے بعد آپ کی کیفیت جب درست ہوئی تو پھر لوگوں نے, جب یہ اعلان ہو گیا, پتہ چل گیا کہ بلال آئے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اذان جو حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے, سب نے یہ عرض کیا کہ آپ وہ اذان ہمیں سنا دیں. اب آپ دیکھیں کیا الفاظ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اے لوگوں, یہ میری ہمت سے باہر ہے, میں تو اذان سنا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ جب میں پہلے اذان دیا کرتا تھا تو حضور علیہ السلام کا دیدار کر لیا کرتا تھا, اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا, تو حضور کو تو اپنی میں آنکھوں سے دیکھ لیا کرتا تھا. اب جب میں یہ الفاظ کہوں گا تو میں حضور کو کیسے دیکھوں گا؟ آپ نے یہ کہا اور پھر آپ بے ہوش ہو گئے. اور پھر لوگوں نے جو ہے وہ پھر اس اذان کے لیے مزید التجائیں کرنا شروع کی اور آپ اذان سے پھر انکاری ہوئے. اور پھر کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب اذان تو سننی ہے, وہ کیفیت تو تھی, تو آپ نے حسنین کریمین سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ان سے عرض کریں کہ یہ اذان دے دیں. اور پھر ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار کے وہ مدفول تھے, آپ نے ان کی بات رکھی, انکار نہ کیا. اور یہ کہا, اچھا اس سے بھی دیکھیں نسبت حضور سے جوڑی, کہا کہ اگر میں آپ کو انکار کر دوں گا تو حضور رنجیدہ ہوں گے, تو میں تو ہے اذان اب سنائی دیتا ہوں. اور پھر جب آپ نے اذان کہی تو لوگ دھاڑے مار کر لونے لگے, اور بچے یہ کہنے لگے کہ امی جان اپنی جو بھی ان کے خواتین تھی ان کو مخاطب کر کے کہ بلال تو آ گئے, اب حضور کب تشریف لائیں گے. یہ ان کیفیات تھی. اور پھر ایک عجیب سما ہو گیا تھا. اور پھر جب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تو ایسا لگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری دور جو ہے وہ لوٹ کر آ گیا ہے, اور آپ اذان بھی کمپلیٹ نہ کر سکے. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پہنچے اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, دل میں تجھے رکھ لوں, دل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوائے جانانا, دل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوائے
بات تو بڑی پیاری ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، مگر اپنے آپ پر غور تو کریں، ہماری آنکھ، ہمارا دل، ہماری زبان، ہمارا سینہ، یہ اس کی کیفیات کیا ہے؟ جس دل کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، جذبات تو ہمارے ہیں کہ آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، یعنی آقا آپ کے جلووں کو میں اپنے دل میں بسا لوں۔ اس دل کے اندر گناہوں کی تہ جمی ہوئی گندگیاں ہیں، تو کیا ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو ان تمام گندگیوں سے پاک نہیں کریں گے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تزکیہ نفس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے دل پاک تھے، اجیالے تھے، بلکہ وہ جس پر نظر ڈالتے تھے وہ چمکتا دبکتا ستارہ بن جایا کرتا تھا۔ تمنا بڑی اچھی ہے، ہم محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، ہجر و فراق کی بات بھی کر رہے ہیں، مگر اپنی کیفیت پہ بھی تو غور کریں کہ ہم دنیا میں کی محبت میں اس طرح گر گئے ہیں کہ ہمارے دل میں مال کی محبت ہے، دنیا والوں کی محبت ہے، گناہوں کی محبت ہے، بے حیائی نے ہماری روحانیت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ مگر دیکھیں اس پرفتن دور میں بھی ہم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں۔ یہ جذبہ ہونا کہ میں ہم آقا سے عرض کریں کہ آقا آپ کا دیدار ہو جائے، ہم آپ کی یاد میں روئیں، آپ کی یاد میں تڑپیں، آپ کا جلوہ ہمیں نظر آ جائے، ہم اپنے دل میں آپ کے جلوے کو بسا لیں، یہ جذبہ ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ دعوت اسلامی ہمیں یہ جذبہ بھی دیتی ہے، ایسا ماحول بھی دیتی ہے، تڑپنے کا سلیقہ بھی دیتی ہے، اور ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی دیتی ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ دینی ماحول ہمارے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے، ہمارے بچوں کو مدینے کا دیوانہ بناتا ہے، نبی پاک کا عاشق بناتا ہے۔ اس دینی ماحول سے وابستہ رہیں، یاد مدینہ بھی ملے گی، یاد مصطفیٰ بھی ملے گی، غم مصطفیٰ بھی ملے گا، اور انشاءاللہ عز و جل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی ملے گا اور عمل کا موقع بھی ملے گا۔ ہم بات کریں نبی پاک کی محبت کی، بات کریں ہجر کی، بات کریں فراق کی، بات کریں غم مصطفیٰ کی۔ غم مصطفیٰ میں فقط رونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی تو ہونا۔ کیا یہ غم مصطفیٰ کی تصویر نہیں ہے کہ ہم سادگی کو اپنائیں نبی پاک کی سادگی کو یاد کر کے؟ کیا یہ غم مصطفیٰ کی تصویر نہیں ہے کہ ہم نبی پاک کی سادگی کو، نبی پاک کے کم کھانے کو دیکھ کر اپنا کھانے کے کچھ لقمے کم کر دیں؟ کیا نبی پاک کی یہ غم اور محبت کی یہ تصویر نہیں بن سکتی کہ ہم اپنے لباس کو نبی پاک کی سنتوں کا آئینہ دار بنائیں؟ اپنے اندر یہ جذبات پیدا کریں، کردار کو ستھرا کریں، اور یہ نیک اعمال کا جو رسالہ امیر سنت نے ہمیں دیا نا، 72 نیک اعمال، یہ ہم سب کو نبی پاک کی بارگاہ میں مقبول بنانے والا رسالہ ہے۔ اس رسالے کے ذریعے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے اور یہ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں بس عشق مصطفیٰ میں تڑپتا رکھے، عشق مصطفیٰ میں تڑپتا رکھے۔ یہ تڑپنا اچھا ہے، یہ غم اچھا ہے، یہ کیفیت اچھی ہے۔ دنیا کی دولت، دنیا کا زر، وہ نا جاہو جلال دو نہیں، مال و ملال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ